السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح پھر آج ہم لوگ ہدایۃ النحو پڑھیں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے کلمہ کی کتنی قسم ہے وہ قسمیں پڑھے تھے، اس پر جو دلیل حصر پیش کی گئی تھی وہ دلیل پڑھے تھے۔ آج ہم اسم کی تعریف اور اس کے علامات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر کچھ تشریحات اور عبارت کا اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ تو عبارت پڑھتے ہیں۔ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثة اعن الماضی والحال والاستقبال كرجل وعلم، وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زید قائم، والإضافة نحو غلام زید، ودخول لام التعریف كالرجل والجر، والتنوین نحو بزید، والتثنیة والجمع والنعت والتصغیر والنداء، فإن كل هذه خواص الاسم، ومعنى الأخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه اسما على المعنى۔ یہ رہی عبارت۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فحد الاسم، تو اسم کی تعریف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ نہ پایا جائے۔ تینوں زمانوں سے مراد ماضی، حال، استقبال، جیسے کہ رجل و علم۔ اور اسم کی علامت یہ ہے کہ اخبار عن کا صحیح ہونا، جیسے کہ زید قائم، اور اضافت کا ہونا، جیسے غلام زید، لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے کہ کالرجل، اور جر کا ہونا اور تنوین کا ہونا، جیسے کہ بزید، تثنیہ اور جمع اور نعت و تصغیر اور ندا کا ہونا، یہ سب کے سب اسم کے خواص ہیں۔ اخبار عن کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، اس بنا پر کہ وہ فاعل یا مفعول یا مبتدا ہو۔ اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دونوں قسم پر بلند ہے، نہ اس بنا پر کہ وہ معنی پر علامت ہے۔ یہ رہا ترجمہ۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں اور اجرا بھی کریں گے۔ فحد الاسم، اسم کی تعریف۔ فا یہاں پر جزائیہ ہے، فا جزائیہ ہے، تو فا جزائیہ کے لیے شرط ہونی چاہیے، تو اس کی شرط کیا ہے؟ تو یہاں پر شرط محذوف مانیں گے، اور شرط محذوف یہ ہے اذا بینا دلیل الحصر فحد الاسم، جب ہم نے دلیل حصر پیش کر دیا تو اسم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اذا بینا دلیل الحصر یہ شرط محذوف ہے، اسی کی جزا فحد الاسم ہے، وہ فا جزائیہ ہے۔ حد کسے کہتے ہیں؟ لغت میں حد کا معنی ہے روکنا، لغت میں حد کا معنی ہے روکنا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اسم کی ایسی تعریف جو اپنے افراد کو جامع اور دخول غیر کے معنی ہو، دخول غیر کے معنی ہو، یعنی کوئی دوسری قسم اسم کی تعریف میں داخل ہو جائے اس سے روکنے والی تعریف ہوگی، یعنی اتنے جامع اور معنی تعریف کریں گے کہ یہ اپنے تمام افراد کو اسم کی تعریف شامل ہوں گے اور دخول غیر کے معنی۔ تو حد کا معنی روکنا، تو یہاں پر یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ اپنے افراد کو جامع ہو اور دخول غیر کے معنی ہو، یعنی اسم کی تعریف اس طرح کی جائے گی۔
الاسم فحد یہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ یہ مبتدا ہے، الاسم یہ مجرور ہے اس بنا پر کہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اسم کی جمع اسماء، کلمۃ یہ مبتدا ہے اسی بنا پر مرفوع ہے، کلمہ کی جمع کلمات، تدل علی معنی، تدل دل یدل نصر ینصر سے تدل یہ حالت رفع میں اس لیے کہ یہ عوامل سے خالی ہے، یعنی ناصب و جازم سے خالی ہے، اگر حروف ناصبہ ہوتا تو نصب دیتا اور حروف جازمہ ہوتا تو جزم دیتا، لیکن یہ دونوں سے خالی ہے، اسی بنا پر یہ فعل مضارع مرفوع ہے، صیغہ واحد مؤنث ہے، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو راجع ہے کلمہ کی طرف، کلمہ وہ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے علی معنی فی نفسہ، معنی یہ حالت جر میں ہے علی حروف جارہ کی بنا پر، معنی کی تشریحات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، فی نفسہا یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے نفس میں ہو، اس کی ذات میں ہو، یا نفس سے مراد یہ ہے کہ کلمہ اپنا معنی بغیر ضم ضمیمہ کے بتا دے، جو کلمہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنا معنی بتا دے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ اپنے معنی فی نفسہ پر دلالت کرتا ہے، اور اگر اپنا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہ بتائے تو اسے کہتے ہیں کہ کلمہ معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ نفس کی جمع نفوس، معنی کی جمع معانی، نفسی ہاں میں ہا ضمیر یہ کلمہ کی طرف راجع ہے، نفسی مجرور ہے اس بنا پر کہ فی حرف جر داخل ہے، غیری مقترنین، غیری بھی یہ مجرور ہے اس بنا پر کہ یہ نفس کی صفت ہے، نفس کی صفت ہے، اور کیونکہ نفس یہ موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہوئی کہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ مقترنین جو شامل ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو مقترنین یہ باب افتعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مقترنین مجتنبین، اور یہ حالت جر میں ہے اس بنا پر کہ یہ مجرور ہے، بأحد الازمنۃ الثلاثہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، احد یہ مجرور ہے بحرف جر کی بنا پر، الازمنہ یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی بنا پر کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، الثلاثۃ یہ مجرور ہے کیونکہ ازمنہ کی صفت ہے، ازمنہ یہ مجرور ہے موصوف ہے، موصوف جب مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوا کرتی ہے کیونکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ اعنی الماضی والحال والاستقبال، اعنی یہ صیغہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، الماضیہ یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ مفعول واقع ہے، والحال والاستقبال یہ سب کے سب منصوب ہے اس بنا پر کہ یہ مفعول واقع ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں۔ ماضی یہ گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے، حال یہ موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے، والاستقبال یہ آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ ماضی یہ مضی یمضی گزرنے کے معنی، ماضی گزرنے والا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، والحال یہ موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے، والاستقبال آئندہ زمانہ، استقبال یہ باب استفعال سے جیسے استنصار کا رجل و علم، جیسے کہ رجل علم علم، دیکھیے رجل یہ اسم ہے، کیسے اس میں پتہ چلا؟ کیونکہ یہ رجل یہ معنی فی نفسیہ پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ رجل کا معنی آدمی آتا ہے، اور دیکھیے اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں، نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ استقبال ہے، اور علم کا معنی آتا ہے سیکھنا، سیکھنا آتا ہے، دیکھیے یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، فی نفسیہ پر دلالت کر رہا ہے، لیکن تینوں زمانوں میں سے اسی کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ
اسم ہیں۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصنف نے جب دلیل حصر پیش کیا تھا تو وہاں پر اسم کی تعریف وہ کر دیے تھے، وہ کیا کر دیے تھے؟ او تدل علی معنی فی نفسها او تدل علی معنی فی نفسها ولم یقترن معناها به، یا تو معنی فی نفسها پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ساتھ شامل نہ ہو۔ جب مصنف نے دلیل حصر میں اسم کی تعریف کر دیے تو دوبارہ اسم کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ طلباء کے اذہان مختلف ہوتے ہیں، کچھ طلباء اعلیٰ ذہن کے ہوتے ہیں، کچھ متوسط، کچھ ادنا۔ تو جو اعلیٰ ذہن کے ہوتے ہیں وہ ایک ہی بار میں اور شارٹ کٹ میں سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو اوسط یا ادنا قسم کے ذہن والے طلباء ہوتے ہیں انہیں واضح الفاظ میں سمجھانا پڑتا ہے۔ تو مصنف نے دلیل حصر میں ضمناً اسم کی تعریف کی، پھر اس کو واضح الفاظ میں تعریف کر کے سمجھا رہے ہیں تاکہ جو اعلیٰ ذہن کے ہو یا متوسط ذہن کے ہو جو یا ادنا ذہن کے ہو، سب کے سب سمجھ جائے۔ اس بنا پر مصنف دوبارہ تعریف کر رہے ہیں۔ یہ رہی اسم کی تعریف۔ اب اس کے علامات پڑھتے ہیں۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت، یعنی اسم کی علامت۔ علامت کا معنی پہچان، یعنی اسم کی پہچان کیا ہے؟ صحت الاخبار عنہ، اخبار عن کا صحیح ہونا۔ اخبار عن کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، جب وہ بات آئے گی تو وہاں پیش کر دی جائے گی اخبار عن کا صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے۔ علامتہ، علامت کی جمع علامات۔ صحت، یہ صح یصح، ضرب یضرب سے یہ مصدر ہے صحیح ہونا۔ صحت یہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ یہ خبر ہے علامتہ کی۔ علامتہ مرفوع اس بنا مبتدا ہے، صحت مرفوع اس بنا پر کہ یہ خبر ہے، اور مبتدا خبر دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اخبار ان، اخبار مجرور اس بنا پر کہ یہ مضاف الیہ ہے صحت کا، جیسے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ والاضافۃ، اور اضافت کا ہونا یعنی مضاف ہونا، جیسے کہ غلام زید، زید کا غلام۔ تو دیکھیے یہ مضاف ہونا یہ اسم کی خاصیت ہے، اسم ہی مضاف ہوتا ہے، فعل کبھی مضاف نہیں ہوتا۔ تو غلام یہ مضاف ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے کیونکہ فعل مضاف نہیں ہوتا ہے۔ والاضافۃ، یہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ صحتوں پر اس کا عطف ہے، صحت مرفوع ہے تو جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی معطوف کا اعراب ہوتا ہے، صحت معطوف علیہ ہو جائے گا اور غلام والاضافۃ معطوف ہوگا، جو معطوف علیہ کا اعراب ہو وہی معطوف کا ہوتا ہے۔ غلام زید، زید کا غلام۔ ودخول لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے کہ کر رجلی، جیسے کہ رجلی۔ یہاں پر مصنف نے لام تعریف کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت بتا رہے ہیں۔ تو لام تعریف کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک اس میں سے اسم موصولہ بھی ہے، اسم موصول بھی ہے۔ تو یہاں پر اسم موصول خارج ہے، یعنی لام تعریف کا داخل ہونا یہ اسم کی خاصیت ہے لیکن اسم موصول کے علاوہ۔ اسم موصول الف لام جو اسم موصول کے لیے آتا ہے وہ کبھی کبھی اسم پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل پر بھی داخل ہوتا ہے۔ الف لام موصولہ یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، یہ بھی لام تعریف ہے، لیکن جو موصولہ ہے الف لام موصولہ یہ لام تعریف میں شامل ہے، لیکن الف لام موصولہ یہ کبھی اسم پر بھی داخل ہوتا ہے کبھی فعل پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو مصنف کا یہ کہنا کہ لام تعریف کا داخل ہونا یہ اسم موصول کے علاوہ ہے، کیونکہ اسم موصول کبھی فعل پر بھی داخل ہوتا ہے کبھی اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسا کہ فرزدق جو بہت بڑا شاعر تھا اس کا قول ہے، قول یہ ہے کہ ما انت بالحکم ترضا حکومته ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ایسے حاکم نہیں ہیں، ایسے فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں جس کی حکومت، جس کے فیصلے سے لوگ راضی ہو۔ ولل اصیل، نہ ہی شریف ہے، ولا ذی الرائے، نہ ہی عقل مند ہے، والجدلی، اور نہ ہی تیز زبان ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ التردا، التردا یہ فعل ہے، اور فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور مجہول کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ تو دیکھیے بالحکم التردا، التردا پر الف لام داخل ہے، تو یہ فعل ہے، تو الف لام فعل پر داخل ہوا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی خاصیت نہیں ہے۔ الف لام کبھی کبھی فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، تو جو فعل پر داخل ہوتا ہے الف لام، اور الف لام اسم موصولہ ہے، تو اسم موصولہ کا جو الف لام ہوتا ہے کوئی فعل پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور کبھی اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں دخول لام سے اسم موصول کے علاوہ لام مراد ہے، جیسے کہ کالرجل، جیسے کہ الرجل۔ دیکھیے رجل یہ اسم ہے، تو الرجل یہ الف لام جو تعریف ہے، خاص آدمی ہو گیا، تو یہ صرف اور صرف اسم پر ہی داخل ہوگا۔ والجر یعنی دخول الجر، جر کا داخل ہونا، والتنوین، اور تنوین کا داخل ہونا، جیسے کہ بزید۔ تو مجرور ہونا اور تنوین کا آنا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ بزید۔ یہاں پر بھی دو بات قابل غور ہے، وہ قابل غور یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ مصنف نے کہا جر کا داخل ہونا یعنی کسرے کا آنا اور تنوین کا آنا یہ اسم کے خواص میں سے ہے۔ اس پر بھی آپ سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مصنف نے کہا کہ جر کا داخل ہونا، کسرے کا آنا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب دیکھیے ضربت وہ عورت ماری، جب اس کو ملائیں گے ضربت الہندۃ، ہندا نے ماری، تو ضربت الہندۃ، تو جب ضربت الہندۃ بولیں گے تو ضربت فعل ہے، اس پر کسرہ آ رہا ہے، ضربت الہندۃ۔ تو مصنف نے کہا کہ یہ کسرے کا آنا، جر کا داخل ہونا یہ اسم کے خاصہ میں سے ہے، حالانکہ ضربت الہندۃ ضربت فعل ہے، اس پر بھی کسرہ آ رہا ہے، تو یہ خواصات اسم سے کہاں ہوا؟ یہ کوئی اعتراض آپ سے کر سکتا ہے، تو آپ وہاں پر جواب یہ دیں گے کہ مصنف نے جو کہا کہ جر کا داخل ہونا، تو اس سے مقصد، اس سے مراد یہ ہے کہ عامل کی وجہ سے کسرے کا آنا، عامل کی وجہ سے جر کا ہونا۔ تو اسم پر جو کسرہ آتا ہے یا جر ہوتا ہے، اسم مجرور ہوتا ہے، تو وہ عامل کے بنا پر ہوتا ہے، جیسے زیدن یہ حالت رفع میں ہے، لیکن جب اس با داخل کر دیں گے تو بزیدن، یہ تو با عامل کی بنا پر مجرور ہوا۔ ضربت الہندۃ میں جو ضربت پہ جو کسرہ آ رہا ہے تو یہ عامل کی بنا پر نہیں ہے، یہ قاعدہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب دو ساکن جمع ہو تو اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، تو اسم کا مجرور ہونا یا کسرے آنا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عامل کی وجہ سے ہو، کیونکہ کسرہ فعل پر بھی آ جاتا ہے لیکن فعل پر جو کسرہ آتا ہے وہ عامل کی بنا پر نہیں آتا ہے۔ والتنوین، اور تنوین کا داخل ہونا، جیسے کہ بزیدن، زیدن دیکھیے بزیدن میں دونوں کی مثال مصنف دے رہے ہیں کہ جر بھی ہے، مجرور ہے، اور تنوین بھی ہے۔ تنوین مصنف نے مطلقاً کہہ دیا کہ تنوین کا داخل ہونا، لیکن حالانکہ مطلقاً نہیں ہے۔ تنوین کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے ایک تنویر تنکیر ہے، ایک تنویر مقابلہ ہے، اور ایک تنوین عوض ہے، ایک تنوین ترنم ہے، اور بھی قسمیں ہیں۔ تو یہاں تنوین سے مراد تنوین ترنم کے علاوہ جو تنوین ہے وہی مراد ہے، کیونکہ تنوین ترنم یہ کبھی کبھی فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ شاعر حضرات شعر بناتے ہیں تو وزن برقرار رکھنے کے لیے فعل پر بھی تنوین داخل
کر دیتے ہیں تو تنوین ترنم یہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تنوین ترنم کے علاوہ جو تنوین ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، وہ صرف اور صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ والتثنیۃ والجمع، تثنیہ اور جمع کا ہونا، تثنیہ اور جمع کا ہونا یہ بھی خواصات اسم میں سے ہیں۔ تثنیۃ والجماعت یہ مرفوع ہے، والنعت یہ بھی مرفوع ہے، والتصغیر یہ بھی حالت رفع میں ہے، والنداء یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ یہ سب کے سب معطوف ہے صحت کا، صحت معطوف ہے اسی پر سب کا عطف ہے، کیونکہ صحت مرفوع ہے تو یہ سب بھی مرفوع ہوں گے، یہ مرفوع پڑھنے کی وجہ ہے۔ تثنیۃ یعنی مثنیٰ ہونا، تثنیہ یہ تفعیلہ باب تفعیل سے ہے، جیسے کہ تبصرہ، ثنا یثنی، تثنیہ ہونا باب تفعیل سے مصدر ہے۔ تثنیۃ یعنی مثنیٰ ہونا، والجمع جمع ہونا، دو سے زائد کا ہونا۔ یہاں پر بھی آپ سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ اور جمع صرف اور صرف اسم ہوتے، کیونکہ اسم کے خواص بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم جب فعل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فعل، فعلا، فعلو۔ فعلا یہ تثنیہ ہے، فعلو یہ جمع ہے، تو یہ اسم کے خواص میں سے کہاں ہوئے؟ تثنیہ اور جمع تو فعل بھی ہو رہے ہیں، اس میں بھی تثنیہ جمع ہوتے ہیں، تو خواصات اسم سے کہاں ہوا؟ یہ اسم کی علامت کہاں ہوا؟ کیونکہ کسی چیز کی خاصہ وہ ہوتی ہے جو اسی شے میں پائی جائے، تو تثنیہ اور جمع یہ تو فعل میں بھی پائی جا رہی ہے، تو یہ اسم کے خواص کہاں سے ہوئے؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کیونکہ فعلا، فعلو یہ فعل ہے اور یہ بھی تثنیہ جمع ہو رہے ہیں، تو وہاں پر جواب یہ دیا جائے گا کہ فعلا، فعلو یہ تثنیہ جمع ہے تو یہ فاعل کے اعتبار سے تثنیہ جمع ہے۔ دیکھیے فعلا کا معنی ہے ان دو مردوں نے مارا، مارنے والا دو ہے، جو مارنے والا ہے وہ اسم ہے۔ فعلو ان سب مردوں نے فعلا ان سب مردوں نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا، تو یہاں پر فعلو میں ان سب مردوں نے کیا، کرنے والے ایک سے زائد ہے، دو سے زائد ہے، تو کرنے والے فاعل زائد ہے، تو یہ فاعل کے اعتبار سے فعل تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں، کیونکہ فعل ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے۔ جیسے فعلا، فعلا تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں لگا کہ ان دو مردوں نے دو بار مارا، اگر فعل تثنیہ ہوتا تو دو بار کیا کے معنی میں ہوتا۔ فعلو ان سب مردوں نے کیا، تو ان سب مردوں نے بہت سار بار کیا نہیں، بلکہ کام ایک ہی بار ہو رہا ہے، کام کرنے والا زائد ہے، کام کرنے والا جو ہے وہ اسم ہی ہے، فاعل ہے، فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے، تو لہذا یہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی خاصہ میں سے ہے، فعل ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے۔ والنعت یعنی موصوف صفت کا ہونا، موصوف صفت کا ہونا یہ خواصات اسم میں سے ہے۔ والتصغیر اور مصغر ہونا، تصغیر کسے کہتے ہیں؟ تصغیر وہ اسم ہے جس میں چھٹائی یا حقارت یا پیار کا معنی پایا جائے۔ اگر آپ کو تصغیر کی تعریف اور اس کے جو قواعد ہے دیکھنی ہو تو ہمارے مائی ضیاء نیٹ ورک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے جس میں اسم تصغیر کی تعریف اور اس کے خواصات کو بیان کیا گیا ہے۔ والنداء اور منادا کا ہونا، یہ منادا بھی ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل منادا نہیں ہوتا ہے۔ فإن كل هذه خواص الاسم، تو بے شک یہ سب کے سب خواصات اسم میں سے ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ خواصات اسم میں سے ہے۔ یہاں پر فا جزائیہ ہے، یہاں پر بھی فعل محذوف ہے، اذا علمت معدود خواص الاسم، جب آپ نے فإن یہ فا جزائیہ ہے، یہاں پہ فعل محذوف ہے، اذا علمت جب آپ نے جان لیا، معدود الاسم یعنی اسم کے تعداد، علامات معدودۃ علامات الاسم، علامات اسم کے تعداد کو جب آپ نے جان لیا، فإن كل هذه الخواص، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ خواصات اسم میں سے ہے، تو یہاں پر فا جزائیہ ہے، اس کے شرط محذوف ہے، اذا علمت معدودۃ علامات الاسماء یا اسم۔ فإن كل هذه، فإن كل یہ حالت نصب میں اس بنا پر کہ
انا حروف مشبہ بالفعل جو اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ خواص یہ حالت رفع میں ہے، اس بنا پر کہ یہ مرفوع ہے۔ یہ حالت رفع میں اس بنا پر کہ ان کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ خواصات الاسم، خواص یہ خاصن کی جمع ہے، اور خاصہ کہتے ہیں الخاصۃ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ، کسی شے کا خاصہ وہ ہے جو اسی شے میں پایا جائے، اسی شے کے علاوہ کسی دوسرے شے میں نہ پایا جائے۔ تو یہ جو کچھ بتائے، دخول لام کا داخل ہو، لام تعریف کا داخل ہونا، جر کا ہونا، تثنیہ جمع کا ہونا، یہ سب کے سب یہ خواصات اسم ہیں، یہ سب اسم کے اندر ہی پائے جائیں گے، اسم کے علاوہ کسی میں نہیں پائے جائیں گے۔ جب اسم کو پہچاننا ہو، جب اسم کو جاننا ہو، تو جب بھی دیکھیے الف لام داخل ہے تو سمجھ جائے کہ آپ اسم ہے، جر داخل ہے تو سمجھ جائے کہ وہ اسم ہے، مضاف ہے تو سمجھ جائے کہ وہ اسم ہے، تثنیہ جمع ہے تو سمجھ جائے وہ اسم ہے۔ مصنف نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اخبار عن کا صحیح ہونا، اخبار عن کا صحیح ہونے کا مراد کیا ہے؟ ان یکون محکوما علیہ، یعنی وہ محکوم علیہ ہو، جس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، جس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ اخبار عن کا معنی یہ ہے کہ محکوم علیہ ہو، جس پر حکم لگایا جائے، جس پر حکم لگایا جائے۔ جیسے کہ ضرب زید، زید نے مارا، تو دیکھیے زید پر مارنے کا حکم لگایا، تو زید یہاں پر یہ فاعل ہے اور وہ اسم ہے۔ اخبار عن کا صحیح ہونا یعنی اخبار عن کا صحیح ہونے سے مراد وہ فاعل واقع ہو یا مبتدا واقع ہو، مبتدا زید قائم، زید کھڑا ہے، جیسے کہ زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا، تو اخبار عن کا معنی ہے محکوم علیہ، جس پر حکم لگایا جائے۔ اور ایک ہے مفعول یعنی نائب فاعل بھی ہے، مفعول معنی میں اسم فاعل یعنی نائب فاعل۔ جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، تو زید مارا گیا کو کس پر لگایا جا رہا ہے؟ زید پر لگایا جا رہا ہے۔ تو اخبار عن کا معنی ہوا جس پر حکم لگایا جائے، اور جس پر حکم لگایا جاتا ہے وہ تین ہی چیز ہے، یا تو مبتدا واقع ہوگا، یا فاعل واقع ہوگا، یا مفعول ما لم یسم فاعل یعنی نائب فاعل واقع، یہ تینوں ہی چیز واقع ہوں گے جس پر حکم لگایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ معنی الاخبار عن، اخبار یہ باب فعل کا مصدر ہے، ان یکون یہ کان یکون سے یہ ہے، فعل مضارع معروف سے کا واحد مذکر غائب ہے، یکون یہ حالت نصب میں الناصبہ کی بنا پر، محکوم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یہ منصوب ہے اس بنا پر کہ یہ ان یکون کی خبر ہے، خبر کان یکون کا خبر کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہوتا ہے۔ اخبار عن کا صحیح ہونا یعنی کہ محکوم علیہ ہو، لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدا، اس میں کہ وہ یا تو یعنی محکوم علیہ یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مبتدا ہوگا، یعنی جس پر بھی حکم لگایا جائے گا وہ کبھی فاعل واقع ہوگا، کبھی مفعول واقع ہوگا، کبھی مبتدا واقع ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور فاعل، مفعول معنی میں اسم فاعل اور مبتدا یہ سب کے سب اسم ہوتے ہیں، لہذا اخبار عن کا صحیح ہونا یعنی فاعل، مفعول اور مبتدا کا واقع ہونا، یہی مراد ہے، جس کو مسند الیہ سے بھی تعبیر آپ کر سکتے ہیں۔ فاعلا او مفعولا او مبتدا یہ سب کے سب منصوب ہے اس بنا پر کہ کون مصدر ہے، اور کون مصدر کا فاعل ہی ضمیر ہے، فاعلا او مفعولا او مبتدا یہ سب کے سب کون مصدر کا مفعول ہے، کیونکہ مصدر کا بھی فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ جب آپ بڑی بڑی کتاب پڑھیں گے تو اس میں یا ہدایت النحو میں آگے بات آئے گی، فاعل مصدر کا فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے۔ فاعلا منصوب ہے یہ کون مصدر کا، اور مفعول بھی حالت نصب میں ہے اس بنا پر کہ وہ کون مصدر کا مفعول ہے، مبتدا یہ بھی محذوف ہے اس بنا پر کہ کون مصدر کا مفعول ہے۔ اب ہم اپنی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے مائی ضیاء نیٹ ورک کو سبسکرائب کرے، اور اگر کوئی اعتراض ہو تو کمنٹ کرے، انشاءاللہ اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہم ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ۔